حقوق ہے، حقوق العباد کا معاملہ جو بندے کے اوپر بندے کے حقوق ہیں، ان تمام کی پابندی لازم ہے، ان تمام کی پابندی ضروری ہے، ان تمام کی پابندی کمپلسری ہے، یہ پابندی کرنی پڑے گی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر کے اندر حقوق اللہ کی بھی پوچھ ہے، حقوق العباد کی بھی پوچھ ہے۔ عام طور پہ 3 سوالات کی بات ہوتی ہے۔ پہلا سوال اللہ کے متعلق، دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا سوال دین کے متعلق ہے۔ یہ جو پہلے 2 سوال ہیں اس کا تعلق عقائد سے ہے، جو تیسرا سوال ہے اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، مسائل سے بھی ہے۔ پتہ چلا عقائد بھی پوچھے جائیں گے، حقوق بھی پوچھے جائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ جو پوچھا جاتا ہے تیرا الہ کون ہے، اس کا تعلق توحیدیات سے ہے۔ توحید کے معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں تیرا مسئلہ کیا تھا؟ تو شرک کرتا تھا یا توحید کا قائل تھا؟ یہ سوال ہونا ہے۔ اس کی تیاری بڑی ضروری ہے، ورنہ اس کی تیاری کے بغیر حل نہیں ہے۔ میرے دوستو، من ربک کے بعد من نبیک کا معنی ہے حقوق العباد میں اس دھرتی پہ سب سے بڑا فرد جس کے لیے کائنات معرض وجود میں آئی، جو وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سوال ان کے لیے تو حقوق العباد میں دوسرا معاملہ نبوت کا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھو گی کہ نبوت کے حقوق پہ کتنا عمل کیا۔ پھر تیسرا سوال ما دینک ہے، تیرا مذہب، تیرا دین، تیرا کردار، تیرا کریکٹر، تیرا معاملہ، تیری معاشرت، تیری تمدن، یہ معاملہ کیا تھا؟ اس میں حقوق بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ کیا دین کی تعلیم نہیں ہے پڑوسی کے ساتھ ٹھیک رہو؟ بولیے، دین کی تعلیم نہیں ہے آپ جس کا حق آپ کے پاس ہے اس کا حق پورا کرو، اس کو ادا کرو؟ کیا دین کی تعلیم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق یا بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق یا بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا کرے، شاگرد کے حقوق یا شاگرد اپنا استاد کے حقوق ادا کرے، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات رکھے؟ یہ دینداری نہیں ہے؟ جواب نہیں آ رہا، سارے بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو پھر ان سب کے بارے میں پوچھو۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ 3 سوال ہے، اللہ کون ہے؟ جی اللہ پاک ہے۔ رسول کون ہے؟ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کیا ہے؟ جی دین اسلام ہے، ختم۔ ایسا نہیں ہے، یہ سوالات کا ایک سلسلہ ہے، یہ پوری ترتیب ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر قادیانی ناچنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ختم نبوت کا سوال تو نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں جی چھڑ دو۔ کوئی اور بھی خوش ہونا شروع ہو جائے گا اور کہے گا اچھا ختم نبوت کی بات نہیں ہے تو صدیق اکبر کی حقیقت کی بات بھی تو نہیں ہے نا، خلافت راشدہ کی بات بھی تو نہیں ہے نا، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پہ جو چاہے زبان درازی کرے۔ اگر جی 3 سوالوں میں سوال نہیں ہے، جی نہیں، من نبیک پہ پورا دین، من نبیک کے بعد ما دینک پہ پورا دین، سوال موجود ہے جو پورے دین سے متعلق ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں آسان معاملہ سمجھ جائیں کہ حقوق کی بات یہ عام ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ عام نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ مثلا حقوق العباد کے اندر یہ جو ما دینک ہے، جہاں دین کے معاملات کا تعلق دیکھا جائے گا وہاں پر یہ بات عام ہے کہ دین کے معاملات میں مکمل مذہب کی جزیات و کلیات کو دیکھا جائے گا۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ میں نے کہا حقوق اللہ میں بھی پوچھ ہے، حقوق العباد میں بھی پوچھ ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے یاد رکھے نماز کا حساب ہوگا۔ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ نام حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن تمہارے لیے بڑا سخت رکھا ہے، پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ اور حقوق العباد میں پہلی پوچھ
قتل کی ہوگی. قاتل کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کی جان کیوں لی تھی. کسی کی جان لینا, کسی کے جان کے در پہ ہونا, ناجائز کسی پر اٹیک کرنا, کسی کو مار دینا, جس کو رب نے زندگی دی ہو تم اس کے اوپر ناحق ہاتھ اٹھاؤ, اس کی پوچھ ہوگی. اور یہ آج سے نہیں, پہلے دن سے ہوگی. اس دھرتی پہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے, حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کا. حضرت حابیل کا قتل اس دھرتی کا پہلا قتل ہے. وہ پہلے پیش ہوگا, پہلے اس پر ڈسکس ہوگی, اس کے بارے میں سوال ہوں گے کہ اس کی بنیاد پہ آگے قتل ہوا تھا. یہ پوچھا جائے گا, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اور اگر آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے اگر وہ قاتل بنے, اس کی عدالت لگے گی رب کے دربار میں, اس سے پوچھ ہوگی. اللہ کے دربار میں تو کوئی اور مائی کا لال خوش نہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. یاد رکھے, مسلمان تو مسلمان, اگر کسی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا جائے ایک ملت اسلامیہ میں, ایک اسلامی سلطنت میں, تو اس کی بھی پوچھ ہوتی ہے. جزاکم اللہ. دیکھیں بات سنیں, یہ پوچھ ہوگی. ایک شخص, میں چلو دونوں قسم کی بات کا دے دیتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کافر جو تھا وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا تھا, لیکن وہ لفظ وہ بول رہا تھا جو کافر بولتے. اس کو یوں کہنا چاہیے اسلمنا, ہم اسلام لائے. تو اس کو یہ لفظ نہیں پتا تھا, وہ کہہ رہا تھا سبقنا, ہم نے دین چھوڑ دیا. تو اس کی بنیاد پہ بعض صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اگرچہ اس کا کلمہ کوئی واضح نہیں تھا. اس بات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اس نے ایک جملہ کہا تھا, آپ نے کیوں مانا؟ کہ رسول اللہ, اس کا مطلب تو دین چھوڑ دینا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی, فرمایا اللہ شکک تھا کلمہ, دل چیر کا دیکھا تھا, دل چیر کے دیکھا تھا. اس کائنات کے افضل فرد نے, اس کائنات میں انبیاء کے بعد جن کا رتبہ ہے مجموعی طور پہ رسول اللہ کی جماعت, اس سے سوال کیا ہے. کتنی اہم بات ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے بندے, اگر قیامت میں یہ قتل آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ بار بار ہاتھ اٹھائے, اللہ سے اس کے لیے معافی طلب کی. اللہ یہ بدنیت نہیں تھا, اس نے بدنیت ہی سے غلط ارادے سے نہیں کی, وہ بھول ہو گئی, اللہ معاف فرما دے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, 100 اونٹ انہیں دیے گئے. 100 اونٹ دیت بنتی ہے جسے خون بہا کہتے ہیں. اس دیت پر فیصلہ ہوا ہے 25 اونٹ 1 سال, 25 2 سال, 25 3 سال, 25 4 سال والے, جن کا نام ہے بنت مخاض, بنت اللبون, حقہ, جسعہ, یہ 4 قسم کے اونٹ 25 25 25 25 ملا کر 100 اونٹ, جو آج کے دور میں کم از کم کئی کروڑ روپے اس کی مالیت بنتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی دیت دلائی تھی. یہ ایک قتل کی بات ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. اگر آدم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے اس سوال سے نہیں بچ سکے قابیل, تو یاد رکھیں کوئی اور ناحق قاتل بھی نہیں بچ پائے. مجال تھوڑی ہے کہ بندہ حقوق کی بات کو چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا. میرے دوستو, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی معافی یہ بڑی اہم ہے, یہ لازم اور ضروری ہے, اور ایک حیثیت سے زیادہ اہم ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اور اللہ کا حق ہے, اللہ چاہے بدلا دے, اللہ چاہے معاف کرے, یہ رب کے کنٹرول میں ہے, رب کی اتھارٹی میں ہے, رب کی طاقت میں ہے, رب کے اختیار میں ہے, اللہ کی سلطانیت و حکمرانیت میں ہے. رب چاہے عذاب دے دے, چاہے معاف کر دے, لیکن اسی رب نے فرمایا ہے لوگوں جو حقوق العباد ہے اس کی معافی بندہ دے گا, اس سے معافی مانگنی پڑے گی. آج کسی کی چوری کرے, کسی کی عزت نفس اچھالے, کسی کو تکلیف دے, کسی کو دکھ دے, کسی کے ساتھ ظلم کرے, اور پھر اگلی صف کی نماز پڑھ کے کعبہ کا طواف کر کے 4 روپے رب کے راستے
بندہ سمجھ جاتا ہے رب معاف کرے گا، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے معافی کے ساتھ تلافی چاہیے۔ تلافی کا مطلب ہے اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگ اور اس گناہ کا ازالہ اس بندے سے کر، یہ تلافی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 روپیہ چوری کر کے تمہیں اگلی صف کی تکبیر اولیٰ نماز بچوا جائے گی؟ تمہیں کعبہ شریف کے 7 طواف کے چکر بچوا جائیں گے، اور عرفہ کا اندر بیٹھ کے حج کا تلبیہ بچوائے گا، اور مزدلفہ کی عبادت بچوائے گی، اور مینا کی ریاست بچوائے گی، اور صفا مروہ کے چکر بخشوائیں گے؟ نہیں، حقوق العباد میں معافی بھی ہوگی، تلافی بھی ہوگی، ورنہ نہیں اس کی بخشش ہے۔ یاد رکھے حقوق العباد میں ادائیگی ضروری ہے۔ آؤ میں حقوق العباد کو تھوڑا آگے لے کر چل رہا ہوں۔ حقوق العباد میں پوچھا جائے گا بندے کو قتل کیوں کیا، یہ سب سے بڑا معاملہ ہے، اور پھر اس سے لے کر اینڈ تک کا معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت اچھالی، کسی کی پگڑی اچھالی، وہ اتنی سزا کا مستحق نہیں تھا جتنی اس کو دے دی۔ یاد رکھے اگر کسی محتاط نے، کسی نوکر نے، کسی سرونٹ نے، آقا کے کسی غلام نے اگر غلطی کی ہے اور اس کا مالک اس سے اس غلطی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، معاف کرے تو بہت اچھا، پر نہیں کرتا، غلطی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے اتنا ہی لو گے جتنی بقدر ضرورت ہے، ورنہ نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس نے 1 تھپڑ مارا، تم نے 10 مارے، 9 کا حساب دینا ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ایسے آئے گا۔ ہاں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک رسول اللہ کی، ایک آل رسول اللہ کی، حضور پاک کا دور ہے۔ ایک صحابی کے غلام نے غلطی کی ہے، صحابی کا نام حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری ہے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس کو سزا دینا چاہی، اپنا بازو چڑھایا اور یوں ہاتھ اٹھایا، مارنے والے تھے اور بالکل ٹھیک تھا کہ اس کو غلطی کی سزا مل دی۔ حضور پاک علیہ السلام اس کے گھر پہنچے، حضور نے قدم رکھا، عین اس وقت یہ بندہ ہاتھ بلند کر چکا تھا بھاگنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جلالی اور جمالی سلام نے اس صحابی کا ہاتھ وہی رکوا دیا۔ حضور کو دیکھا، نظروں میں صفائی دیتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول ظلم نہیں کر رہا، زیادتی نہیں کر رہا، اس شخص نے غلطی کی ہے، سزا دے رہا ہوں۔ چکوال کے غیوروں، رب کریم کے رسول کریم کا کریمانہ جواب سنیے۔ حضور پاک نے فرمایا اس کو سزا دینی ہے دے دو، لیکن اللہ سے اپنی سزا کے بارے میں سوچنا، کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اگر اس سے جتنی معافی کے امیدوار ہو اتنی اس کو بھی معافی دینا۔ صحابی کا ہاتھ رک گیا، کہا جی میں نے معاف کیا۔ اور رسول کے بعد آل رسول پہ آئے۔ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو اس دھرتی پہ سید السادات ہے۔ میں اس فرد کی بات کر رہا ہوں جو اتنا مظلوم ہے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو کٹتے دیکھا۔ امام زین العابدین عام بندے نہیں ہیں، حضرت حسین شریف فرزند ہے۔ کچھ روایات کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام بھجوائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پوری تفصیل اس پر موجود ہے۔ امام زین العابدین، سید الساجدین، امام سجاد، علی الاوسط، علی کا پوتا، حسین کا لخت جگر، حضرت فاطمہ کا پوتا، اور جو دادا کہے علی کو، دادی کہے اماں فاطمہ کو۔ میں اس آل رسول کی بات کر رہا ہوں، امام زین العابدین کی۔ وہ امام زین العابدین جس کی دعائیں اتنی مقبول تھی، حضرت طاؤس بن کیسان کہتے ہیں میں نے دیکھا امام زین العابدین کو کعبۃ اللہ کے سامنے آئے، سر سجدے میں رکھا، ان کے دائیں طرف خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ تھی، بائیں طرف حجر اسود تھا، سر سجدے میں رکھا اور 4 جملے کہے، اللہ کے دربار میں کہے عبیدک بفنائک، فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک۔ اللہ تیرے چھوٹا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیرے دربار میں حاضر ہے، تجھ سے مانگنے والا تیرے دربار میں حاضر ہے، تجھ سے طلب کرنے والا تیرے دربار میں حاضر ہے۔ طاؤس بن کیسان کہتے ہیں فواللہ ما دعوت بہن الا فرج عنہ قط، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے جب بھی ان الفاظ سے دعا مانگی اللہ نے دعا ضرور قبول کی۔
اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں حقوق العباد پہ. ان کا غلام انہیں وضو کرا رہا ہے، سفید بہترین محجبین دل نشین حسین لباس سے بے تن ہے، وضو کرایا جا رہا ہے، نماز کے لیے تشریف لے جائیں گے. یہ اس زمانے میں صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس زمانے میں استری کا وجود نہیں ہے. گیلے ہو جائیں تو سوکھنے کے لیے ڈرائر نہیں ہے، اگر میلے ہو جائیں تو دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں ہے. وہ زمانہ جہاں وقت لگ جاتا تھا کپڑے کو دھونے اور پھر خشک کرنے اور صاف رکھنے میں. غلام کے ہاتھوں وضو کے دوران وہ برتن لوٹا وغیرہ سمجھ لیں یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے کیچڑ میں گرا. ساری مٹی کی چھینٹیں، وہ کیچڑ کی چھینٹیں ان کے کپڑوں کو رنگدار کر گئے، اور اس کی زیادتی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے یوں اسے دیکھا، اور اس نے یوں دیکھا نا انہیں پریشان ہو گیا کہ یار ہو تو گیا ہے مجھ سے، اب کیا ہوگا. اب امام زین العابدین کا جواب سنیں. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اسے ابھی یوں دیکھا ہی تھا کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی غلام نے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پہلا لفظ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام. اس پر خون جگر لگتا ہے، اللہ کی قسم ایک دفعہ دل کٹ جاتا ہے. خدا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی بخشش سنو جن کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں. فرمایا ان کے 3 کام ہیں، واللہ یحب المحسنین. 3 کام ہیں. پہلی نشانی فرمایا والکاظمین الغیظ، جب غصہ آئے تو پی جائے، غصہ آئے تو پی جائے صرف میری وجہ سے. اور پھر صرف غصہ نہ پیے جس کی غلطی ہو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دے. غلطی ہوئی ہے تو کہہ دیں معاف کر دے. فرمایا تیسری بات واللہ یحب المحسنین، ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، یہ نیک لوگ، ان سے رب کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت اور تعلق رکھا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ نیکی موجود ہے. یہ آیت اس نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا. وہ کہنے لگا والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتے ہیں غصے کو پینے والے. یوں دیکھا تھا نا حضرت حسین کے اس فرزند ارجمند نے، اس حیدری خون جس کے رگوں میں چل رہا تھا، اس شخص نے یوں کہا، یعنی جیسے قرآن کا حکم ہے، میں غصہ پی گیا، فوراً عمل کیا. غلام نے دیکھا غلطی بھی میری، غصہ پی گئے تو کہا اگلا لفظ پڑھو والعافین عن الناس، کہ کہیں مجھے معافی مل جائے. کہا جی قرآن کہتے ہیں والعافین عن الناس کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو غلطی کے بعد معاف بھی کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس. تو انہوں نے فرمایا عفوت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس نے کہا نا جیسے وہ ماحول میں لوہا گرم ہو تو اسی وقت اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا نا ماحول گرم ہے، اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے بھی میں پیار کرتا ہوں. فرمایا جا اللہ کے بندے میں نے تجھے آزاد کر دیا. دیکھو غلطی بھی اس کی، آزادی بھی اسے ملی. یہ ہے آل رسول. لوگوں میں تبھی کہہ رہا ہوں حقوق کے معاملات بڑے سخت ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. آؤ میں معاشرت میں 1-2 باتیں مزید آپ کی خدمت میں کرنے